میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، بات جو ہے وہ بڑوں تک پہنچ گئی، تو لڑکی کا جو باپ تھا مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی میری بیٹی کا مطالبہ ہے کہ مجھے الگ گھر دیا جائے، اور یہ شریعت کا مطالبہ ہے، یہ شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے الگ گھر دو، شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو الگ گھر دے۔ تو جب میری بیٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے تو یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو جو ہے الگ گھر دینا چاہیے۔ آپ کو بھی چاہیے، آپ عالم دین ہیں، آپ اس کی حمایت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو بالکل حمایت کرتا ہوں اس بات کی، میں بالکل آپ کی بات کی حمایت کرتا ہوں کہ اگر بیوی مطالبہ کرے کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے الگ گھر دیا جائے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے، اس کو الگ گھر دینا چاہیے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ شریعت کو پورا سمجھیں۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو بیوی کا علاج شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ بیوی اگر بیمار ہو جائے اپنا علاج خود کرے، شوہر کے ذمے لازم نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کرے۔ ناشتہ کھلانا یہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے، صرف 2 وقت کا کھانا شوہر کے ذمے لازم ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو 2 وقت کا کھانا دے، اور وہ بھی صرف روٹی، چاہے وہ پانی کے ساتھ کھاتی ہے، چاہے وہ سوکھی روٹی کھاتی ہے، چاہے وہ اپنے لیے کہیں سے سالن کا انتظام کرتی ہے۔ شریعت میں یہ لازم نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ سالن بھی دے گا۔ میں نے کہا شریعت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ شوہر جو ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ٹچ موبائل دلائے۔ پھر آپ کی بیٹی کو چاہیے کہ یہ ٹچ موبائل بھی اپنے شوہر کو واپس کرے، صبح کے ناشتے سے بھی ہاتھ دھو لے، اور بیمار ہو جائے تو اپنے علاج کا بھی خود انتظام کرے۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی لڑکی کسی کے نکاح میں آ جائے تو سارے خرچے شوہر کے ذمہ لازم ہیں۔ میں نے کہا آپ نے مسئلہ سنا ہے لیکن پورا نہیں سنا ہے۔ ساری چیزیں شوہر کے ذمہ لازم ہیں، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سکنا ہے، رہائش، شوہر کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو رہائش دیں۔ نمبر 2، بیوی کو کھانا دے، 2 وقت کی روٹی اس کو دیں۔ نمبر 3، اس کو کپڑے دیں، تو سال کے اندر 2 جوڑے کپڑے کافی ہیں۔ اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میری بیٹی کو حقوق چاہیے، تو پھر آپ کی بیٹی کو چاہیے کہ جو اس کے فرائض ہے اور جو اس کے خاوند کے حقوق ہے اس کو وہ حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ گھر جو چلتا ہے وہ حقوق سے نہیں چلتا، گھر چلتا ہے سمجھوتے کے ساتھ، گھر چلتا ہے کمپرومائز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناصر کے ساتھ۔ بیوی کبھی شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کبھی شوہر کے لیے کھانا پکائے گی، تو کبھی شوہر اس کو گھومنے کے لیے لے کے جائے گا، تو کبھی اس کو برگر کھلائے گا، تو کبھی اس کو پزا کھلائے گا، تو کبھی اس کا علاج کرے گا، کبھی اس کو اچھے سے اچھے کپڑے دلائے گا، کبھی اس کو ناشتے کرائے گا 8,000 10,000 کے۔ لیکن دونوں طرف سے ہونا چاہیے تعاون۔ یہ نہیں کہ بیوی کہے مجھے الگ رہائش بھی چاہیے، میں شوہر کے کپڑے بھی نہیں دھوؤں گی، میں شوہر کی خدمت بھی نہیں کروں گی، میں ساس سسر کے کپڑے بھی نہیں دھوؤں گی، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، البتہ میرے جو حقوق ہے وہ سب مجھے چاہیے۔ تو میں نے کہا گھر کبھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا جب ان کا نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، گھریلو کام وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھر سے باہر کے جو کام ہے وہ حضرت علی کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر کے کام وہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر کے کام وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اور مرد کو بھی چاہیے کبھی بیوی بیمار ہے اس کے ساتھ مدد کرے، کبھی خود کپڑے دھو لے۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون اور تناصر کیا کرتے تھے۔